ضمیر جگانے کے لیے ہے۔ یہ تقریر خاموشی توڑنے کے لیے ہے۔ یہ تقریر اس سچ کے لیے ہے جسے ہم برسوں سے دفن کرتے آئے ہیں۔ کچا صرف ڈاکوؤں کا علاقہ نہیں، کچا اس دن وجود میں آیا جس دن ریاست نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سمجھ لو، جہاں اسکول نہیں ہوتا وہاں بندوق استاد بن جاتی ہے، جہاں عدالت نہیں ہوتی وہاں طاقت انصاف بن جاتی ہے، اور جہاں ریاست مستقل موجود نہ ہو وہاں جرم وقتی نہیں وراثت بن جاتا ہے۔ ہم برسوں سے ایک جھوٹ بول رہے ہیں کہ کچا ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، کچا ریاست کی غیر موجودگی کا مسئلہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کچے میں ڈاکو کیوں ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ریاست کہاں ہے۔ آج کچے میں 4 کردار ہیں، 4 چہرے، 4 حقیقتیں: عام شہری، ڈاکو، پولیس اور ریاست۔ اور سچ یہ ہے کہ ان چاروں میں سب سے زیادہ مظلوم عام شہری ہے۔ وہ شہری جو نہ ڈاکو ہے، نہ پولیس، نہ پالیسی ساز، وہ صرف زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ایک طرف بندوق والے، دوسری طرف ریاست، جو صرف آپریشن کے دنوں میں یاد آتی ہے۔ یہ وہ شہری ہے جس کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے، جس کی بیٹی خوف میں جیتی ہے، جس کا بیٹا یا تو اغوا ہوتا ہے یا بندوق اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اب میں ریاست سے سوال کرتا ہوں، ریاست، تم نے کچے کو صرف آپریشن سمجھا، کبھی انسان نہیں سمجھا۔ تم آئے، مارے، گرفتار کیا، خبریں بنی اور پھر واپس چلے گئے۔ کیا ایک بھی آپریشن کے بعد انتظامیہ وہیں رکی؟ کیا ایک بھی آپریشن کے بعد اسکول کھلا؟ کیا ایک بھی آپریشن کے بعد عدالت بیٹھی؟ کیا ایک بھی آپریشن کے بعد روزگار آیا؟ نہیں، کیونکہ تمہاری پالیسی بندوق تک محدود رہی، ریاست تک نہیں پہنچی۔ آج تک کیا کسی ڈی سی، کسی اے سی، کسی کمشنر نے مستقل بنیادوں پر کچے کا دورہ کیا؟ کیا قبائلی عمائدین کے ساتھ امن کے جرغے ہوئے؟ کیا زمین کے جھگڑوں کو قانونی ریکارڈ میں لایا گیا؟ نہیں، تم نے سب کو دشمن سمجھا، اور جب ریاست سب کو دشمن سمجھے تو دوست کوئی نہیں بچتا۔ اب پولیس کی بات۔ پولیس تمہاری قربانیوں سے انکار نہیں، مگر تمہیں بغیر وسائل، بغیر اختیارات، بغیر مستقل پالیسی کے موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ کچے میں پولیس جاتی ہے مگر ریاست نہیں جاتی، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اب میں اس تقریر کا سب سے سخت حصہ کہتا ہوں، وہ حصہ جو بندوق اٹھانے والوں کے لیے ہے۔ سن لو، میں تمہیں گالی نہیں دے رہا، میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں۔ تم میں سے سب پیدائشی مجرم نہیں تھے، تم میں سے بہت سے زمین کے جھگڑوں، قبائلی دشمنیوں، غربت اور بے روزگاری اور ریاست کی عدم موجودگی کا نتیجہ ہو۔ مگر سن لو، یہ سچ بھی سن لو، آج تم مظلوم نہیں، آج تم ظلم کا ہتھیار بن چکے ہو۔ تم بندوق اٹھا کر ریاست کو نہیں توڑ رہے، تم اپنے بچوں کا مستقبل توڑ رہے ہو۔ ذرا سوچو، تمہارا بیٹا کس شناخت کے ساتھ جیے گا، کس اسکول میں پڑھے گا، کس عزت کے ساتھ جیے گا، یا وہ بھی ایک دن تمہاری طرح ایک نمبر، ایک فائل، ایک لاش بن جائے گا۔ یہ بہادری نہیں، یہ نسلی خودکشی ہے۔ اور سنو، جو لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، جو تمہیں پناہ دے رہے ہیں، جو تمہیں غیرت کا نام دے رہے ہیں، جو تمہاری بندوق کو حق بنا رہے ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، تم مرو گے، وہ سودے کریں گے، تمہارا گھر اجڑے گا، وہ سیاست کریں گے۔ یہ لوگ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ لوگ غریبوں کے دشمن ہیں، یہ لوگ کچے کو جنگل بنائے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مفاد زندہ رہے۔ اور اب غریب عوام کا نوحہ سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جو تاوان نہیں دے سکتے اس لیے مارے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زمین کا ریکارڈ نہیں اس لیے بندوق فیصلہ کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز نہیں اس لیے ظلم قانون بن جاتا ہے۔ یہ غریب نہ ڈاکو ہے نہ ریاست، مگر سب سے زیادہ لاشیں اسی کی گرتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کے کچے ایک ہی مسئلہ ہیں، مگر پالیسیاں الگ الگ، اور ڈاکو دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کچے کو سنبھالا نہیں، صرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور کنٹرول کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ حل کیا ہے؟ حل بندوق نہیں، مکمل ریاست ہے۔ مستقل پولیس چوکیاں، اسپیشل کچا الاؤنس، مقامی نوجوانوں کی بھرتی، واٹر سپیڈ بوٹس، ڈرون ٹیکنالوجی، زمین کا صاف ریکارڈ، 50 سالہ قانونی لیز، ڈی آئی جی لیول پر فیصلے، قبائلی ثالثی، جو ہتھیار ڈالے، جو قانون مانے، ریاست اس کے خاندان، زمین، جان اور روزگار کی ضمانت دے۔ کچا سپورٹ پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ کی طرز پر، مچھلی گری، زراعت، لائف سٹاک، بلا سود قرضے، اسکول، ہسپتال، سڑکیں، شناخت۔ آخر میں سن لو، کچا کوئی فوجی محاذ نہیں، کچا سماجی بحالی کا علاقہ ہے۔
کچا کوئی جنگل نہیں، کچا پاکستان ہے۔ یہ فیصلہ آج کرنا ہوگا، یا ہم کچے کو پاکستان بنائیں یا پھر آپریشن پر آپریشن، لاشوں پر لاشیں اور نسلوں کی تباہی لکھتے رہیں۔ یہ صرف کچے کا مسئلہ نہیں، یہ ریاست کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہے، اور تاریخ خاموش تماشائیوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔